یہ نواز شریف، زرداری، یہ پی ڈی ایم والے سارے ایک چیز ہے، اور یہ اکٹھے ہو جائیں گے جب ان کو لگے گا کہ عمران خان آ رہا ہے۔ آج بار بار ثابت ہو رہی ہے بات کہ ایک ہی چیز ہے، انہوں نے باتیں کی ہیں اب تک، صرف اس ایک کے خلاف کی ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، انہوں نے مل کے پیسہ کھایا ہے۔ اب یہ صرف اور صرف اکتوبر میں اس لیے آ رہے ہیں کہ انہوں نے قانون سازی کر کے اپنے نیب کے کیس ختم کرانے ہیں اور لوٹا ہوا پیسہ آپ بچانا اگر ہے۔ کل کو زرداری صاحب یا پرائم منسٹر صاحب کی زیر صدارت کسی اجلاس میں اگر شرکت کرتے ہیں تو کیا آپ وہاں احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے یا نہیں، سمپلی آپ شرکت کریں گے، صوبے کو ریپرزینٹ کریں گے؟ دیکھیں، مجھے اس ذمہ داری دی گئی ہے، میرا ایک صوبہ ہے، میرے صوبے کی عوام ہے، میرے حقوق ہیں، اس کے لیے ظاہری بات ہے مجھے جانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، اور میرا حق مجھے مانگنا پڑے گا اس صوبے کو چلانے کے لیے، صوبے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، صوبے کے حقوق کے لیے۔ ظاہری بات ہے میں ملوں گا بھی، میں بیٹھوں گا بھی، لیکن میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ مینڈیٹ چوری کرنے والے لوگوں کو اس ملک پہ مسلط نہ کیا جائے۔ یہ ظلم پاکستان کی عوام کے ساتھ نہ کریں، یہ ظلم پاکستان کے ساتھ نہ کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ یا تو فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں، یہ ایگزیکٹ جو ریزلٹ ہے اس کو ٹھیک کریں، یا پھر دوبارہ الیکشن کرائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، تاکہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق حکومت بنے، تاکہ وہ کریڈیبل ہو پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی۔ علی امین صاحب، یہ بتائیں کہ کل آپ نے اعلان کیا تھا کہ صحت انصاف کارڈ یہ کم رمضان سے شروع ہوگا، تو کیا صوبے کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے پیسے ہیں؟ یہاں ہمیں تو کہاں جا رہے ہیں کہ خزانہ بالکل خالی ہے، کچھ بھی، تو کہاں سے آپ یہ لے کر آئیں گے؟ اور یہ جو دوسرے آپ نے لنگر خانوں کا بھی کہا تھا، انشاءاللہ جو چیز ہم کریں گے انشاءاللہ اپنے وسائل کو دے کے کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری نیت صاف ہے، ہم لوگوں کو انشاءاللہ فری علاج بھی دیں گے، ہم دوبارہ جتنے بھی ہمارے انیشیٹوز ہیں جو فلاح کے ہیں، جو ہمارے روزگار کے حوالے سے آگے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی چلائیں گے، اور ہم اپنا جو حق ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا انشاءاللہ وہ ہم لیں گے، اور وہ اگر ہمیں مل جائے تو پھر ہمارا خزانہ خالی نہیں ہے، ہمارے خزانے میں بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے خزانے میں ہمیں وہ چیز اور حق نہیں دیا جا رہا جس کی وجہ سے ہمارا خزانہ خالی ہے۔ تو ہم نے وہ اس لیے نہیں لیا کہ ہم کرسی میں بیٹھ کے عیاشیاں کریں، ہم نے اس لیے لیا ہے کہ ہم نے وہ خزانے کا وہ حق اس خزانے میں ڈالنا ہے، اور انشاءاللہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ اپنی عوام پہ لگانا ہے۔ جب ہم لگائیں گے تو پھر خزانے میں ہر چیز بھی بہت ہوگی، مسائل بھی حل ہوں گے۔ آخری سوال ہے سر، 2018 میں جب گاندھی کے خلاف تحریک انصاف نے احتجاج کیا تو اس صوبے سے کافی اچھی ٹھیک ٹھاک تعداد میں اس احتجاج میں شرکت ہوتی تھی، کیا اس بار بھی جو آپ لوگ کر رہے ہیں تو کیا اسی طریقے سے احتجاج میں شرکت کریں گے؟ اور اس کے ساتھ اگر کوئی اس کے ساتھ علی امین اس صاحب، حوالے سے اس کے ساتھ ایسا 33 قومی اسمبلی کی سیٹیں، 90 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اس صوبے میں دیے، اور اس صوبے میں یہ احتجاج آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت محنت زیادہ چوری ہوا ہے، ہماری زیادہ سیٹ تھی، کھلوائیں آپ دیکھیں اس کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم نظریے کی پالیٹکس کرتے ہیں، ہم نے پہلے ثابت کیا ہے باتوں سے نہیں عمل سے کہ ہم نے اپنی حکومتیں چھوڑی ہے، اس لیے کہ اس وقت بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستان بہت پیچھے چلا جائے گا۔ جب سازش کے تحت عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی، ہمیں پتا تھا کہ یہ چور دوبارہ آ گئے، یہ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، انہوں نے کیا ہے، آپ کے سامنے ہے، بجلی کا یونٹ، پیٹرول کا ریٹ، ڈالر کا ریٹ، مہنگائی، ملک کی معیشت، ملک کا کاروبار، روزگار کہاں تھا اور کہاں چلا گیا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ ٹائم پہ الیکشن کرا لیں، انہوں نے نہیں کرایا۔ آج میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آؤ مہربانی کرو، اگر یہ گارنٹی کرو، ادارے گارنٹی کریں اور دوبارہ الیکشن کرائیں، تاکہ عوام کا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس پہ عوام پہ ایسے لوگ مسلط نہ کریں، تاکہ ملک اور نیچے چلا جائے اور ایسے حالات میں پہنچ جائے کوئی دوبارہ اس کو واپس پاؤں پہ کھڑا ہی نہ کر سکے۔ تو ہم نظریاتی پالیٹکس کرتے ہیں، عہدوں کے لیے نہیں کرتے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔